اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس جہان میں حضرت انسان کو بھیج کے مالک الملک نے ان گنت لاتعداد انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ مالک الملک فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان انبیاء کو ہم نے ایک دوسرے پر درجات بس رہنے دو مقام، مرتبے، عزت آبرو سے نوازا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ رب العزت نے ان سے کلام کیا اور ان کے درجات کی درجہ بندی فرمائی۔ یہ کچھ کے تذکرے مالک الملک نے نام لے کے ان کے کام کے ساتھ کیے، کچھ کو من جملہ بیان کر دیا۔ یہ سلسلہ جتنے بھی انبیاء کا تھا، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جس بھی نبی کو، پیمبر کو، پیغمبر کو، ہادی و رہبر کو چنا، استفا کیا، رسول بنایا، نبوت سے سرفرازہ۔ ٹارگٹ اور ہدف یہ تھا کہ لوگ ان کی پیروی کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، تاکہ مقصد زندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں حاصل ہو۔ الحمدللہ خوش نصیب اس مقصد کے اوپر پورا اترتے رہے اور بد نصیب محرومیوں کا شکار ہوتے رہے، حتیٰ کہ خاتم النبیین، سید الرسل، سید ولد آدم، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، ان کی آمد ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر انہیں پیدا فرمایا۔ سوموار کا دن تھا۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب کا اپنا بیان ہے، آپ نے تاریخ کا تعین نہیں فرمایا، دن کا تعین کیا، اور پھر اس دن میرے اور آپ کے محبوب نے مشن کے اوپر نظر رکھتے ہوئے آپ کی زندگی میں جو بھی سوموار آیا، آپ نے اس میں روزہ رکھا۔ اگر یہ دن جشن کا ہوتا، عید کا ہوتا، تو میرے محبوب اس دن چھٹی کروا دیتے، جیسے عید الفطر روزے کی چھٹی ہے اور عید الاضحیٰ بھی روزے کی چھٹی۔ خیر، یہ امت گاہے بگاہے پچھلی تاریخوں میں جا کر کے تعین کرنے کی کوشش کرتی رہی، اجتہاد ہوا۔ کچھ کی تحقیق یہ رہی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد جن لوگوں نے تاریخ پہ کام کیا ہے اور ان کا تعلق نجوم سے، ستاروں سے، نظام شمسی سے، کیلنڈر سے ہے، تو انہوں نے 9 تاریخ کا تعین کیا۔ بہرحال تاریخ کا ہمارے پاس تعین کوئی واضح طور پہ صریحاً نہیں ہے۔ سال کا پتہ ہے، عام الفیل تھا، جس سال ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے بیت اللہ پہ چڑھائی کر رہا ہے، اس سال کا واقعہ ہے۔ باقی دن کا تعین، یہاں تلک بات تھی میرے محبوب کی آمد کی۔ آئے ہوئے 40 سال بیت گئے، زندگی گزرتی رہی، لیکن بالکل ویسے کہ جیسے مٹی میں سونا رہتا ہے۔ سونا مٹی میں مٹی نہیں ہوتا۔ آپ ہیرے کی طرح نکھرے ہوئے، سونے کی طرح قیمتی بن کے، قول میں، فعل میں، قرار میں ایسے ہی رہے، اور یہ سیرت طیبہ چلتی رہی، حتیٰ کہ فاران کی چوٹی پہ چڑھے جب اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس سے پہلے دعائیں تھیں۔ جب بیت اللہ بنا لیا گیا تو جد الانبیاء
یاد رہے کہ ابو الانبیاء، ابو البشریت جو ہیں وہ جناب آدم علیہ السلام ہے، ابو الانبیاء نوح علیہ السلام ہے، اور جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کو بنانے کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، بیٹے کے بھی ہاتھ اٹھے ہیں، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، قبول فرما۔ لیکن ایک دعا ہے، ایک التجا ہے کہ ان میں، لوگوں میں، انسانوں میں رسول منہم، اپنا نمائندہ، اپنا رسول، ہادی اور رہبر بنا کے بھیج جو انہی میں سے ہو، جو انہی میں سے ہو۔ یہ منہم کا جملہ پورے قرآن مجید میں بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے اعزاز ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ ہماری برادری، ہمارے قوم، ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان یا خیش سے کسی کو چنا جائے تو ہم خوش ہوں گے کہ ساڈا منڈا، ساڈا پتر، ساڈا بھائی، ہمارا بزرگ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ نہیں کہا کہ اللہ کوئی نور بھیج دے، کوئی فرشتے بھیج دے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے رسول بھیجنا۔ کام کیا ہوں، مقاصد کیا ہوں، آمد کا مقصد کیا ہو، جشن منائے جائیں، اور وہ سارا کچھ میں ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، جو آپ اور میں دیکھ سن رہے ہیں، کیا یہ کیا جائے؟ انبیاء کی زبانیں بڑی کھری ہوتی ہیں، وہی کے ساتھ بولتی ہیں۔ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کام کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری کتاب کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آیت آیت بھی سکھائے اور پوری کتاب کی بھی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی احادیث حکمت سے طور طریقے بھی سکھائے، اور ان میں جو کمی بیشی آئے، خامی آئے، گندگی آئے، غلاظت آئے، نجاست آئے، سوچ اور فکر کی پراگندگی آئے، عقیدے کے اندر کوئی برا پن آئے، اللہ یہ صفائیاں کریں اور تزکیہ کریں۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ میری تو دعا ہے، التجا ہے، تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہ کرے تو تیری حکمت ہے۔ عزیز کر سکتا ہے، حکیم نہ کرے تو تیری حکمت ہے۔ دعا کلوز ہو گئی ہے ہماری نظروں میں، اللہ نے اس دعا کو استجابت بخشی ہے۔ ایک وقت گزرا ہے، بنی اسرائیلی انبیاء چلتے آئے ہیں، اور جناب اسماعیل جو ساتھ والد کے آمین کہنے والے تھے، دعا کرنے والے تھے، ان کی نسلوں میں سردار در سردار، سردار عبد المطلب، سردار عبداللہ، ان کے گھر میں کائنات کے سردار سید ولد آدم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مالک فرماتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت 151 ہے، جو پہلے پڑھی گئی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، دعا بھی، التجا بھی، استدعا بھی، اس کی تکمیل اور تعمیل۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151، اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ یہ جو صرف نحو پڑھتے ہیں ان سے ذرا پوچھئے گا کہ یہ منکم کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم میں سے بھیجا۔ میرے ویروں کو پریشانی لگی ہوئی، کہتے نہیں ہم میں سے نہیں ہے، وہ نور ہے۔ مالک فرماتے ہیں بالکل ویسے، ادھر دعا ہوئی ایز اٹ، ہم نے تم میں سے اپنا رسول نمائندہ بنا کے بھیجا۔ کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، آیات کی نشانیوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں ہماری کتاب اور ہمارا نصاب پڑھاتے ہیں، والحکمہ، اور اپنی تعبیر، تشریح، توضیح، قول، فعل، عمل، حکمت اور دانائی پیش کرتے ہیں۔ سر جی روئے زمین کی جتنے کالجز یونیورسٹیز ہیں ان کا نصاب اٹھا لیجئے اور اپنے بچوں کا دیکھ لیجئے، کسی جگہ اسپیشلی وہ مسائل جو قرآن مجید میں ہیں آپ کے بیٹے یا بیٹی کو پڑھائے جاتے ہوں، وہ احکام سکھائے جاتے ہوں، وہ مسائل بتائے جاتے ہوں، نواہی منہیات اس پہ کوئی تربیت کی جاتی ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ جتنے سائنس کے سبجیکٹ ہیں اٹھا لیں،
آپ جتنی لینگویجز ہیں ان کو اٹھا لیں، شاعری ملے گی، بہکاوے ملیں گے، لٹریچر کے نام پہ بہت کچھ یاوہ گوئی ملے گی، لیکن وہ مقدس کتاب، وہ رب کا کلام، وہ اللہ کے کلمات، وہ تعلیم، وہ تزکیہ، وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ نفاست، کیا بیٹی کو کرنا ہے؟ کل شادی ہونے لگی ہے تو اسے کیا سکھانا ہے؟ کیمسٹری میں کیا سیکھ کے گئی ہے؟ بایو میں کیا سیکھ کے گئی ہے؟ فزکس میں کیا سیکھا ہے؟ میتھ میں کیا سیکھا ہے؟ اس نے اردو میں کیا سیکھا ہے؟ عربک میں کیا سیکھ کے گئی ہے؟ اگر قرآن ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اتارا، نصاب دیا اور پیغمبر نے پورا کیا، وہ سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم جانتے بھی نہیں تھے۔ حضرات تیسرا مقام آ رہا ہے، مقصد رسالت۔ اللہ تعالیٰ پورے احسان کے ساتھ، یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، تم میں اپنے نبی، رسول، پیمبر، ہادی، رہبر، مرشد کو بھیجا ہے، لہٰذا اب جشن مناؤ، کھاؤ پیو، موجاں کرو، اور جو کر رہے ہو وہ سارے کرو، آزاد نام ان کا لو، مانو کسی اور کی آزادیاں نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ کوئی منہم کا معنی کر سکتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ میں آئے ہیں، جو آپ میں بیٹھا ہے تو نورانی آپ میں بیٹھے گا تو پھر بھی آپ جیسا ہی ہے، آپ میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے نفسوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے، تمہارے وجود میں سے، بنی نوع انسان میں سے، پہلے بشر کی اولاد چلتی ہوئی، سردار عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ، ان کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسہم۔ اگر کوئی میرا بھائی میں نہ مانوں کی رٹ لگا لے تو اسے مبارک، زبردستی کا سودا نہیں ہے، یہ داناؤں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، اہل لب کے لیے، ذی شعور بندے کے لیے قرآن کا میسج ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت، ویزکیہم، قوم کا تزکیہ، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم، والحکمہ، اور حدیث کی، دانائی کی، عقل مندی کی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، انہیں راہ راست پہ لانے والے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سورۃ الجمعہ میں آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 2 ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا جو انہی میں سے۔ یہ امی اللہ نے کن کو کہا ہے؟ یاد رکھیے گا، ان لوگوں کو میتھ بھی آتی تھی، فزکس بھی آتی تھی، کاروبار بھی آتا تھا، بزنس بھی کرتے تھے، ٹریڈ بھی کرتے تھے، علم النجوم کو بھی سمجھتے تھے، نظام شمسی کے ماہر تھے، علم الابحار کے ماہر تھے، علم الاسفار کے ماہر تھے۔ کون سا دنیا میں علم اور نالج ہے جو ان کو نہیں تھا؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اگر رب نے چاہا تو کسی وقت اس پہ بات کریں گے۔ سارے علوم رکھتے تھے لیکن وحی کا علم نہیں رکھتے تھے، اللہ نے امی کہہ دیا۔ اس لیے میں سچی بتاؤں، بغیر کسی تقابل کے اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے بات نہیں کرتا۔ دنیا جہان کے جتنے علوم اور فنون پڑھے ہیں، میں ان میں نبینہ بھی تھا، میں اندھا بھی تھا۔ اگر نور اور روشنی ملی ہے تو قرآن اور حدیث کے ساتھ، وہی علوم واضح ہوئے، نمایاں ہوئے، حق اور باطل کا پتہ چلا۔ چھری تو چھری ہے، بچے کو نہیں پتا، شولہ تو شولہ ہے، اسے نہیں علم، اسے اچھا لگے گا، جلائے گا، لائٹر جلا گھر میں آگ لگ سکتی ہے۔ دیکھا نہیں ابھی پرسوں کیا ہوا ہے؟ گھر میں چولہا جلا ہے، روٹیاں بن رہی ہیں اور ساتھ میں پیٹرول پڑا ہوا تھا، پورے گھر والوں کی حالت کیا تھی؟ نہیں پتا چلا کہ شولہ جلانے سے پہلے حفاظت کرنی ہے، حفاظتی اقدامات کرنے ہیں۔ یہی سکھایا کتاب اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان میں سے پیمبر رسول بھیجے گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کریں، تزکیے بھی کریں، کتاب اللہ کی تعلیم بھی دیں، سنت رسول اللہ بھی سکھائیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے سارے علم رکھنے کے باوجود بھی یہ حق اور حقیقت اور آخرت سے گمراہی میں تھے۔ 4 مقاصد چاروں آیات میں۔ اب آئیے اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبوب
کو فرماتے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی جو ہے وہ پہلے سنیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب نے جو تجھے پہنچایا ہے نا وہی کی ہے، نازل فرمایا ہے. بلغ، اس کا ابلاغ، اس کی تبلیغ، اس کا پہنچانا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. وہ قول سے ہو، وہ فعل سے ہو، وہ عمل سے ہو، وہ تقریر سے ہو، وہ رپورٹنگ سے ہو، وہ ایکشن سے ہو، وہ ری ایکشن سے ہو، وہ خوشی سے ہو، وہ غمی سے ہو، وہ تعلقات سے ہو، معاملات سے ہو، وہ خرید و فروخت سے ہو، وہ بیوع اور شراء سے ہو، وہ ٹریڈ بزنس ہو، وہ دنیاوی معاملات ہوں، وہ رشتوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، جو آسمان سے اترا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک. اور مومنوں کو کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. پیغمبر کو کہا بلغ ما انزل الیک من ربک. مومنوں کو کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. جو رب نے اتارا ہے اس کی پیروی کرنی ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ جی میرا دادا بہت بڑا ولی ہے، نیک ہے، بزرگ ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہستی ہے، اور اس کی ایک بستی ہے، ایک نام ہے، اللہ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے بڑا. اللہ نے صاحب جبہ، صاحب دستار، صاحب وقار، صاحب عظمت، صاحب مقام و مرتبہ، رفعت و شان، اللہ بڑی آبرو ہے اس کی. اللہ کہتے ہیں ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، میرے محبوب کے ہوتے ہوئے کسی کی طرف دیکھنا بھی مت. یہ مقام ہے ان کا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ محبوب کو کہتے ہیں محبوب آپ خود ان میں اعلان کریں. میں نے کر دیا، اب آپ بھی کر دیں. کیا اعلان کیا؟ حکومت ٹیچر مقرر کر دیتی ہے، کلاس میں آ کے وہ بتاتا ہے کہ میرا تعارف یہ ہے، اب میں تمہیں پڑھانے کے لیے مقرر کیا گیا. یہ دور میرا ہے، یہ ٹائم ٹیبل میرا ہے، یہ شیڈیول میرا ہے، میں حاضر سروس ہوں. قل یا ایھا الناس، محبوب آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ قوم کو بولیے، قوم کو کہیے. یارو کدی آ بھی تے کل رکھو نہ کرا لو، گھر 4-5 جی سدے انہوں نے کہو آؤ کل لے تے کلاں دا ختم ہے. وہاں پہ یہ کل پڑھیں، سادے پانی پہ پڑھ لیں، کسی ایک پھل پہ پڑھ لیں، بیٹھ کے بات کریں، رب کا رزق بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اور انہیں یہ پیغام سنائیں. میری برادری، میرا قبیلہ، میرے دوست، میرے احباب، میرے بچوں، میری آل، میری اولاد، اللہ نے محبوب کو کہا ہے قل یا ایھا الناس، اے وہ لوگوں جن میں انسانیت ہے، جن میں یہ پیغام انسانیت کے نام ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف جتنی کائنات اس وقت دنیا میں معلوم اور موجود ہے، حضور کے دور سے لے کے قیامت تک جتنے آنی ہے، سب کے لیے میں تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوں، رسول ہوں. کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت میں بستے ہو، جس کی نیلی چھت کے نیچے رہتے ہو، جس کی زمین پہ بستے ہو. لا الہ الا ہو، وہی ایک الہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی بھی وہ دیتا ہے، موت بھی وہ دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تمہیں آرڈر ہے، تمہیں حکم ہے، ایمان لے کر کے آؤ اللہ پر بھی، رسول پر بھی. کون رسول؟ النبی، جو اللہ کی طرف سے وحی کی خبر دیتے ہیں. الامی، جنہیں دنیا میں کسی انسان سے سیکھنے کی ہم نے اجازت نہیں دی. ان کے علم کا بندوبست ہم نے وحی کے ذریعے کیا ہے، خود پڑھایا ہے ہم نے انہیں وحی کے ذریعے. الذی یؤمن باللہ، جن کا اپنا وصف یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ پر ایمان، وکلماتہ، رب کے کلام پر ایمان. واتبعوہ، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہوگی. لعلکم تہتدون، یہ ہے مقصد آمد تاکہ تم ہدایت پا سکو. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد لوگوں کو حکم دیا. پہلے کہا ایمان لاؤ، پھر کہا اتباع کرو. اب اتباع کیسے کی جائے؟ آواز آئی، سورۃ الانفال ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب جب تمہیں اللہ وہی بھیجیں، رسول تمہیں بلائیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ، حکم پہ لبیک کہو.
میں کلاس میں اگر حاضری لے رہا ہوں نا، رول نمبر بولا ہے یا نام بولا ہے اور وہ بچہ نہیں بولا، اس نے لبیک نہیں بولا، اپنی موجودگی کا اظہار نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے ایبسنٹ شمار ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں آوازیں دی جا رہی ہیں، دعویٰ ایمان کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ کے نبی بلاتے صرف اس طرف ہیں جس میں زندگی ہے۔ کیا زندگی؟ مردوں کا بھی کوئی جینا ہوتا ہے جو اکڑ کے جیے، اکڑتے مردے ہیں، زندہ لوگ اکڑا نہیں کرتے، بلایا جائے تو بولتے ہیں، ہاتھ پکڑا جائے تو پکڑاتے ہیں، ساتھ مانگا جائے تو دیتے ہیں، کام کہا جائے تو کرتے ہیں، کھانا رکھا جائے تو کھاتے ہیں، پلایا جائے تو پیتے ہیں۔ اکڑ مردے میں ہوتی ہے، مگر یہ مردہ دل لوگ دیکھنے میں زندہ، نہ اللہ کی بات پہ لبیک نہ محبوب کی بات پہ لبیک، لیکن لفظی کلامی بہت، دعاکم لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے۔ سر جی جنہیں قرآن تے حدیث نہیں پڑھی وہ کی جینا ہے، وہ کی جینا ہے۔ ایک سادہ سے آدمی تھے، یہ ستیانہ بنگلہ میں رہتے تھے، دنیا کہتی تھی یہ بابے دا کی جینا ہے۔ سر جی جینا تے مرنا ویکھنا ہے تے انہاں دا ہی ویکھو جیڑے تھوڑے بہت کتے نہ کتے کتاب اللہ نال تے حدیث یا انبیاء کی اتباع کے ساتھ جڑے ہوئے، وکرنا کیا زندگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں خشک ٹکڑے میں بھی رب لذت پیدا کر دیتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے۔ فتح مکہ پہ میرے محبوب کا جشن بنتا تھا، مشن امپاسبل پاسبل بنا تھا، لیکن کوئی جشن، کوئی بکرے چھترے، کوئی ذبح، کوئی کباب شباب، کوئی جو موقع محل سے لوگ کرتے تھے، چلے آج کی رات تھی، میرے پیغمبر نے وہاں بھی خشک ٹکڑے بھگو کے اپنے مشن پہ بات کی ہے، اپنا آپ بتایا ہے۔ آج بدلے لے سکتا ہوں، بولو چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے؟ اور پھر کیا کہا تھا؟ جاؤ، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کی تھی، آج میں بھی تمہیں معافی کا اعلان کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے مشن، یہ ہوتی ہے جیت، یہ ہوتا ہے نظریہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی سن لیں، وَاعْلَمُوا، اگر تم نے اللہ اور اس کی بات پہ لبیک نہ کہا، آگے نہ بڑھے۔ سر جی بڑا خوفناک جملہ ہے یہ جو آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ توجہ نہیں نہ دیتا، پھر اللہ اس کے دل کو پھیر دیتا ہے، حول پھیرنے کو کہتے ہیں، حول، تحویل، چینج۔ احول پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر پھری ہوئی ہو، بھینگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اسے سب نظر آتا ہے، دنیا نظر آتی ہے، رحمان نظر نہیں آتا، مقصد زندگی نظر نہیں آتا، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کے پاس آنا ہے اسی کی خبر نہیں رہتی۔ دیکھیے اگر ہماری بیٹی ساری زندگی اور چیزوں کی تیاری کرتی رہے تو ماں باپ کہتے ہیں پوت تو سوہریاں دے جانا ہے، تو اگلے گھر جانا ہے، او تیرا گھر ہے، او دی تیاری کر۔ اللہ بھی یہی سمجھاتے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، تم یہاں مستقل نہیں، تم نے آنا ہے، لہٰذا تیاری کرو۔ اب سنیے، ماننے والوں کا بھی اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، ماننے والوں کا نقشہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ مومن جب سنتے ہیں نا، جو پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، پیام سنتے ہیں، تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا آمنا، اللہ گواہ ہے، ہم نے ایمان لا کر کے دکھا دیا، مان کے دکھا دیا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے اور ان کے گواہوں کے اندر لکھ لیں۔ سر جی توجہ دیجئے گا کہ آپ نے کہاں کہاں محبوب کی صداقت پہ گواہی دی ہے، اور دوسرے ٹولے کا بھی سن لیں، کہیں یہ وصف ہمارے اندر تو نہیں۔ مالک کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ایک ٹولہ وہ بھی ہے کہ جب ان کو کہا جائے، یہ بولا جائے
آؤ جو اللہ نے اتارا ہے، پیغمبر جو لے کر کے آئے ہیں، قالو حسبنا، بس بھی بس رہن دے، آیت بھی رہنے دے، حدیث بھی رہنے دے، قرآن بھی رہنے دے، اے تو تیری مہربانی رہن دے، نہیں چاہیے یہ۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، یار ساڈے کول اپنے ماں پیو دا دین ہے، وہ رسوم بھی ہیں، وہ رواج بھی ہیں، وہ عادات بھی ہیں۔ بھلے اللہ کیا کہتے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بھلے یہ خرافات ہوں، علم سے خالی ہوں، بالکل پیدل ہوں، جہالت پہ مبنی ہوں، علم ہو ہی نہ، اور بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے، بولنا ہے تو یہاں بولیے، بد مذہبے، لا دین، لا علم، نا آشنا، بے شعورے۔ حضرات یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور ان کے ماننے کے مد مقابل کتاب اللہ میں کئی بار پیش کیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے اطوار پر، طور طریقوں پہ مرنے والے ان لوگوں کے آباء و اجداد کا پتہ نہیں۔ اور دوسری اگلی چیز، مالک الملک نے اسی حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ بھی سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے، لیکن کیا کریں، کون سمجھے، کہاں جائیں، کس کو کہیں؟ اللہ قرآن مجید میں کئی دفعہ کہتے ہیں بے شک ان کو شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے، سامنے آباء و اجداد ہے، پیچھے آوازیں شیطان کی ہیں، دعویٰ شیطان کا ہے، دعوت شیطان کی ہے، پیام شیطان کا ہے۔ اللہ بھلا شرک کا حکم دے سکتے؟ پوری کتاب میں ایک دفعہ شرک کا حکم دیا؟ آباء و اجداد کے نام پہ ہمارے وڈیرے، یاد رکھیے گا، محبوب نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ اور پہلے ہی لوگوں پہ لعنت کیوں برسائی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پہ۔ ان کو کیا تھا؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ ہم بنائیں تو جائز، توحید کے مد مقابل۔ بزرگوں کی قبریں، بابے کے نام پہ غصہ بڑا آتا ہے۔ سر جی یاد رکھیے، اگر اپنے زمانے میں کوئی بابا بگڑا ہوا ہو نا، پورا ٹبر ہو دے تو اظہار برات کردہ، نہیں یار ٹھیک ہے تو صحیح، لیکن ساڈے دے نال تعلق کوئی نہیں گا، یہ سٹھیا آ گیا، فلاں ہو گیا کر۔ ایک بندہ آپ کی دادی اماں کے ساتھ کوئی بری سوچ رکھ کے کسی اور کو جوڑے تو آپ اس سے اظہار برات کریں؟ یار آپ کے خالق اور مالک کے ساتھ کسی کو جوڑ رہا ہے اور آپ کہیں کہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ قرآن مجید نے ذکر کیا، ان کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے ان کی اللہ کی توحید پر ایمان ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والے۔ خیر سنیے، اب ان لوگوں کا وصف سنیے جنہوں نے پیغمبر کی بات مانی۔ اللہ کہتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جن لوگوں نے پیروی کی، اتباع کی، پیغمبر کی، رسول کی، ہمارے نبی کی، وحی کی خبر دینے والے کی، جنہیں ہم نے پڑھا کر کے بھیجا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ یہود و نصارہ نے جس کو تورات و انجیل میں لکھا ہوا پڑھا۔ یامرہم بالمعروف، ان کا مقصد آمد کیا ہے؟ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، انہیں برائی سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے پاؤں کی بیڑیاں، ہاتھوں کی ہتکڑیاں، ان کے گلوں کے پھندے اتار کے پھینکتا ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد اللہ جو کہتے ہیں وہ بھی سنیے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس پہ ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی رسالت کو مضبوط کیا، وَنَصَرُوهُ، اس کا ساتھ دیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو ہم نے اس کے ساتھ اتارا ہے۔ نبی کی اتباع، آپ ویسے بشر، ساتھ جو بھیجا ہے نور، رب کا کلام۔ میرے کان پک گئے ہیں کہ کسی بندے سے سنوں
کہ وہ اس آیت کو بھی پڑھ کے ممبر پہ بیان کرے، انتظار کرتے کرتے بڑا کچھ سنا ہے، لیکن ترس گئے ہیں کہ یہ بھی سنو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو اللہ نے ساتھ اتارا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ کامیاب لوگ اتباع کے ساتھ ہوں گے، مقصد کو پورا کرنے کی وجہ سے ہوں گے، اپنی مرضیوں سے نہیں ہوں گے۔ اب ہمیں حکم کیا ہے، اس حکم کو بھی سنیے۔ ہمیں اپنے پیغمبر کو پیروی کے ساتھ لینا ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ اگر اتباع نہ کی، کسی اور کی اتباع کرتے رہے تو یہ بھی سن لیجئے، اللہ نے کہا تھا نا کہ ان کی پیروی کرو۔ قوم نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ بے عقل ماں باپ کے پیچھے لگے رہیں گے، بے ہدایتوں کے پیچھے لگے رہیں گے، نہ پیغمبر کی طرف، نہ حدیث کی طرف، نہ سنت کی طرف، نہ قرآن کی طرف، نہ منزل من اللہ کی طرف۔ یہاں کسی اور کا ہاتھ پکڑیں گے، اتباع اوروں کی کریں گے۔ میں فلانے دی بیعت ہاں، میں فلانے دی بیعت ہاں، میں وہ بھائی محبوب کی بیعت کیوں توڑی؟ بیعت میں کوئی نقص آ گیا تھا، کوئی پرابلم تھی، نسبت میں کوئی چھوٹا پن تھا، کوئی محسوس ہوتا تھا کہ میں نے اگر کہہ دیا کہ میں محمدی ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون بیٹھتی ہے تو ڈرائیور مسلمان ہے، اس کو کہتی ہے آپ محمدن ہیں؟ کہتا ہے جی، اتر کے بھاگ جاتی ہے۔ سر جی اتنے کتے کہہ کے دیکھ لو میں محمدی ہوں۔ اچھے خاصے دعا سلام والے، پیار محبت والے، علیک سلیک والے، اوے ادھر تو سیڑتے رہے آج۔ بھئی کس طرف بلاتا ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیعت کی طرف۔ قیامت کے دن کا اللہ نے یہی منظر نامہ پیش کر دیا، وہ منظر نامہ بھی سن لیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ جن پیروں فقیروں کے پیچھے جن کی بیعتیں کر رہے ہوں گے، یہی اٹھ کے کہہ دیں گے اللہ ساڈے کچھ نہیں لگتے، اسی انہاں تو بری ہیں، انہاں کی کیتا ہے۔ میں آج بھی سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں جب ہم بتاتے ہیں نا کہ قبروں پہ یہ ہو رہا ہے، مزاروں پہ یہ ہو رہا ہے، درباروں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں خیر آج جو بوریاں نہیں بکھاؤں دیا جڑا بابا جی سلطان باہو دے دروازیاں چ دتیاں نے، لوڑ کوئی نہیں، تمہیں ہی پتہ لگ گیا ہونا، تھی وہدے جے۔ ہاں جی، بے بس لوگ لمبے سفر کر کے اپنے گھر کی ہمسائے کی مسجد میں نہیں آ سکتے، پینڈا کر کے 7 شریف پہنچ جائیں گے، وہ دریا کنارے پہنچ جائیں گے، سمندر کنارے پہنچ جائیں گے، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے۔ چنیوٹ والی پہاڑی کوئی سوکھی تو نہیں، بابے نو ملن چڑھ جان گے، رب نو ملن لی مسجد دیاں 2 پوڑیاں نہیں چڑھیا جاندہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن جن کے پیچھے ہوں گے نا سارے پیر اپنے مریدوں سے اظہار برات کر دیں گے، دونوں کو سامنے عذاب نظر آ رہا ہوگا، اسباب آج ہے نہیں۔ جی میں لوگ دنیا چ ڈبل شاہ تو مایوس ہوئے سی کہ انہاں ورگے کئی ڈبل ٹرپل شاہ۔ قیامت والے دن کا نقشہ قرآن سچ کہہ رہا ہے، آگے سنیے۔ وقال الذین اتبعوا، جب دیکھیں گے نا کہ پیر بدل گئے ہیں، مرشد بدل گئے ہیں، جن کو ہم نے اپنا پیشوا مقتدا بنایا تھا، انہوں نے نظریں بدل لی ہیں، بیان بدل لیا ہے، زبان بدل لی ہے، ہاتھ کھینچ لیا ہے، اسباب ختم ہیں، عذاب سامنے ہیں۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، اللہ ایک باری سانو کوئی موقع نہیں دینا مہلت کہ اسی واپس جائیے، ایک دفعہ موڑ، بھئی کیا کرو گے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، ہم واپس جا کے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنی قوم کو، بے خیش قبیلے کو، خاندانوں کو، اپنے علاقے والے لوگوں کو، اپنی قوم کو بتا سکیں۔ وہ یہ نہیں جے کام آؤندے، یہ دھوکہ دے جاتے ہیں، یہ راہ میں بیچ جاتے ہیں، یہ لوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ کمپنی دی گڈی نہ ہوئے تو چنگا کام نپ کے بھری ہوندی ہے، جڑا ایتھوں فرنٹ تے بیٹھا ہوندا نا فیصل آبادوں، میں انہوں ٹوبے یا چیچا وطنی وینا جدوں گڈی خراب کر کے اگلی بس نو ویچ دینے، پھر اے پہلی صف تے پہلی سیٹ تے بہن والا اتنے ڈنڈا پھڑ کے کھڑا ہوندا۔ یہ میں نے حشر دیکھا صادقآباد تک بکتی ہوئی سواریوں کا۔ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ کمپنی کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ والذین معہ،
میرے محبوب نے جنہوں نے شفاعت بھی کرنی ہے، پیاس میں پانی بھی پلانے ہیں، کوثر کے جام بھی دینے ہیں، سفارشیں بھی کرنی ہیں، ہاتھ بھی پکڑنا ہے، معیت بھی دینی ہے، لواء الحمد کا جھنڈا بھی دینا ہے، جنت بھی کھلوانی ہے، اور جنت الفردوس رب کے دیدار دلوانے ہیں۔ ان سے دوریاں، ان کا صرف نام، ان کا جشن اور مشن پہ کسی اور کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں یہ کہیں گے، بولیں گے، اللہ واپس لوٹا دے، ہم جا کے اظہار برات کریں۔ اللہ کہتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ دھکے دے کے جہنم میں پھینکا جائے گا، واپس نہیں موڑا جائے گا، اور اپنے جتنے کام کر کے آئے تھے حسرتے بن کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ سر جی یہ مت کیا جائے، سورہ ملک اسی لیے اللہ پڑھا کے سلاتے ہیں، تانوں کوئی ڈراؤن والا نہیں سی آیا، سمجھاؤن والا نہیں سی آیا؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا، ایتھے تو لڑ پیندے نے نا، اتنے کہن گے نہیں آیا سی، اسی منی نہیں سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کل صدق اللہ، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، تیرے رب نے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کوئی مننی جے تے ابراہیمی ملت تے آؤ، میرے حضور اور محبوب کی پیروی کرو، یہ کامیابی ہے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اب اطاعت پہ آ جائیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقْهِ، اور پھر بچے گا، اللہ کے احکام کو مانے گا، نواہی سے رکے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ کامیاب صرف انہی نے ہونا ہے، دھوکے میں نہ رہنا، انہی نے ہونا ہے۔ اور پیغمبر کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سب سے بڑی کامیابی اسی میں ہے کہ تمہیں اللہ تعالی پیغمبر کی اطاعت نصیب کر دے، وہ ہم نے دی ہوئی ہے، ماننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کی پیروی کر کے ملے گا کیا؟ اللہ کہتے ہیں اصل کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا کے جنت دے دی گئی یہی کامیاب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جو پیغمبر کی پیروی کر کے آئے گا، اللہ کی بات مانے گا، جنتیں ملیں گی، نہریں بہتی ہوں گی، دریا چلتے ہوں گے۔ ومن یتول، اور جو منہ پھیر گیا، جس نے بے رخی کر لی، جس نے سرکشی کر لی، جس نے بغاوت کر لی، یعذبہ عذابا علیما، پھر اسے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور ماننے والوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ومن یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مانی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ یہ آیت آپ بڑا سنتے ہیں لوگوں سے، وہ بھائی اس کے لیے پیروی شرط ہے، پیغمبر کا مشن شرط ہے، مقصد آمد پہ نظر شرط ہے، ان کی اتباع اور اطاعت شرط ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کائنات کا سب سے حسین رفقا، ساتھ، رفاقت، وہ اللہ اسے عطا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور جنتوں میں ساتھ ہوگا انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا اور صدیقین کا۔ کڈ لو گالاں صدیقاں نے جنیاں کڈڑیاں، مت بھولیے گا جہاں نبی ہے وہاں صدیق ہے، وہاں گواہ ہے، وہیں پہ شہادت کی گواہی دینے والے۔ اگر آپ کو بھول ہو تو یاد رکھیے اس آیت کے اندر نبی کا ذکر، انبیاء کا ذکر، صدیق اکبر کا ذکر، والشہداء، چاروں خلفاء کا ذکر اللہ نے یہاں کر دیا۔ صدیق کا الگ سے، سیدنا عمر بھی شہید، جناب عثمان بھی شہید، اور جناب علی المرتضیٰ حیدر کرار بھی شہید، والصالحین، اور جن میں یہ صلاحیت ہوگی کہ قیامت کے دن تلک اللہ اور اس کے رسول کی اور اصحاب کے پیٹرن پہ زندگی گزار کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی اچھی رفاقت میں ہوں گے، یہی اچھے ساتھ میں ہوں گے۔ اور اس جملے کے بعد اگر کسی نے نافرمانی کی، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر ساری زندگی آنسو بہانے کے لیے کوئی اور آیت نہ ہونا تو یہ ایک آیت کافی ہے، ایک آیت۔ میں نے بڑے بڑے مالکوں کو بس روٹ پہ ڈلوا کے نا ڈرائیور کو دیتے ہوئے
بڑے حوصلے سے دیکھا ہے کہ لیکن پاؤں ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑاں دی گڈی پائی ہے، اللہ خیر و فیت نال منزل تے پہنچاوے، کتے رستے چ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اللہ اور اس کے رسول یہی زندگی ہے۔ لما یحییکم، تمہاری زندگی کی گاڑی کہیں فیل نہ ہو جائے، جواب نہ دے جائے، تمہیں راستے میں تکلیف نہ دے جائے، حادثہ نہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں جس نے پیغمبر کی نافرمانی کی، دل کرتا ہے کہ اگلے جمعے اس پہ لے آؤں کہ نبی کی امت نے نبی کا کلمہ پڑھ کے کتنی نافرمانیاں کی اور بدستور کرتے جا رہی ہے سینہ زوری سے۔ اور مت سمجھیے گا کہ یہ ممبر اس سے پاک ہے، اس ممبر کے اوپر بھی جتنی پیغمبر کی کلمہ پڑھ کے نافرمانیاں کی جا رہی ہیں اور کروائی جا رہی ہیں، یاد رہے آپ پہ شاید سنگل ذمہ داری ہو اتباع کی پیروی کی۔ جن زبانوں پہ جن سینوں میں علم ہے ان پہ ذمہ داریاں ڈبل ٹرپل اور کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر وراثت ہے تو ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ قوم کو وراثت بانٹی یا من مرضی کے لطیفے بانٹے؟ پیغمبر کا دین دیا یا من مرضی کی بناوٹی چیزیں دی؟ رب کا قرآن دیا یا لوگوں کی داستانیں دی؟ پیغمبر کا فرمان دیا یا لوگوں کو لطیفے کہانیاں ادھر ادھر کی باتیں، یہ وہ لغویات فضولیات دی؟ ذمہ داری ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، بزرگوں کی داستانیں اور کہانیاں سنا کے قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ انہیں قرآن سنائیے، انہیں حدیث سنائیے، انہیں دین سنائیے، پیغمبر کی طرف بلائیے، اطاعت کی طرف لائیے۔ یہ جشن ہم نے بھی منایا ہے۔ سر جی مجھے نہیں آج تک، او جی اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کا ذکر پیغمبر کی اتباع میں نہیں ہوتا۔ اقم الصلاۃ للذکری، میرے ذکر کے لیے نماز ادا کر، کہاں چلی جاتی ہے اس دن کی نماز؟ کیا پیغمبر کی بیٹیاں ولادت کے دن ایسے ہی پہاڑیاں بنا کے مدینے میں بیٹھی تھی؟ کیا پیغمبر کی بیویاں وہ سب کچھ یہ کر رہی تھی؟ اوپر سے قوم کو دھوکہ دیتے ہو کہ ان کو خوشی نہیں، ان کو یہ نہیں۔ جتنی خوشی ان لوگوں کو ہے، سارا سال ایک جمعے کی بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے مدارس جمعے کی چھٹی کرتے ہیں، یہ جمعے کی چھٹی میں بھی کہیں نہ کہیں جمعہ، کہیں خطبہ، کہیں درس، کہیں وضاحت، کہیں تعلیم، کہیں تبلیغ، کہیں بیان، کہیں خطاب۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف۔ انہی کو کہتے ہو کہ خوشی نہیں؟ ہاں، جس کو تم نے خوشی کہا ہے ہم اسے خوشی نہیں کہتے۔ خوشی سب کو ہے، منانے کا انداز اپنا اپنا ہے۔ پیغمبر کو ماننے کا کہا، اتباع کرنے کا کہا، پیروی کرنے کا بولا، نافرمان کو بتایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ کتاب ہدا آ گئی، پیغمبر ہدا آ گئے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل بیت اطہار اور میرے نبی کے اصحاب نے جیسے مان کے دکھایا اس رستے سے ہٹ گئے۔ سر جی وہ تو نکی جی بھی گل مان لیندے سی، نکی جی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا قد کاٹ ہوگا کسی، علمی قد کاٹ؟ جناب علی المرتضی حیدر قرار، دکھ دیاں اکھاں نال بھی سدیا تے ٹر پے۔ مسجد نبوی میں ایک قدم اندر رکھ لیا، ایک باہر ہے، اور آپ نے کہا اجلس، اجلسو، بیٹھ جائیے۔ تسی ترلے پا کے ویکھ لو، جن نے صفاں ٹپ کے ہونا نا، میں کہنا چھوڑ گیا۔ اگر کوئی بات کریں تو بات آ جاتی ہے جی انہوں نے وڈیاں دا حیا نہیں، بزرگاں دے نہیں۔ وہ جسے میرے نبی کے قول کا حیا نہیں، اسے کسی اور چیز کا۔ زندگی گزر گئی کہتے ہوئے کہ امام سے پہلے سر بھی نہیں اٹھانا، نہ سجدے میں جانا ہے، رکوع اس تو بھجن کیوں ڈایا جائے، سلام پھیرو تو جانا جائے۔ وہ بھائی امام بنا ہی اس لیے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اتباع کریں، پیچھے چلیں۔ اذا کبر فکبروا، ہر چیز ہی پہلے، سر پہلے اٹھ رہے ہیں، گر پہلے رہے ہیں، جتنا مرضی کہہ کر کے دیکھ لیں، توجہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، لاپرواہیاں ہیں، ذمہ داری کا احساس اور ادراک ہی نہیں، ہم نے اپنی مرضی چھیڑی ہوئی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ادھر کیا ہے، ادھر آرڈر ملا ہے وہیں پہ بیٹھ گئے، اندر والا پاؤں باہر نہیں کیا، باہر والا اندر نہیں کیا۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا بنتا ہے، وہیں پہ بیٹھے۔ خود آپ نے پوچھا ابن مسعود، یہ دروازے چی جوتیاں والی جگہ تھی، بہ گئے ہو؟ ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے نا کہ وہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، چلے اگر انہوں نے پہنا بھی ہوا ہے، مسجد نبوی کچی ہے، اجازت تھی،
تو چلے جو تم وہیں بیٹھ گئے ہو. کہا حضور جب حکم سنا ہے تو پھر ابن مسعود کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے. ایک دفعہ کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا ابن عمر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا، حضرت عمر کے بیٹے ہیں. 3 دروازے مسجد نبوی جو اصل جینون مسجد نبوی اس کے آج بھی ہیں. پہلا باب البقیع ہے، دوسرا باب جبریل ہے، اور تیسرا باب النساء. آج بھی روزے کی طرف 3 دروازے جینون جو اصلی. آپ پہلے دروازے سے باہر نکلے، دوسرے سے گزر کے آپ نے فرمایا ابن عمر کیا خیال ہے اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیں؟ یہ جو تیسرا ہے باب النساء، یہاں سے عورتوں کی انٹری ہو، آئیں جائیں. ابن عمر کہتے ہیں پھر پوری زندگی ابن عمر نے اس دروازے میں قدم نہیں رکھا، کیونکہ حضور نے کہا تھا یہ عورتوں کے لیے خاص ہے اور میں عورت نہیں ہوں. اسے ماننا کہتے ہیں، اسے تسلیم کہتے ہیں. پیغمبر نے کہا لا تمنعوا ایماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیاں مسجدوں میں آنا چاہیں، افضل نماز گھر میں، لیکن اللہ کے گھر آنا چاہیں، بعد جماعت پڑھنا چاہیں، پہلے مرد ہیں پھر بچے ہیں پیچھے عورتیں ہیں. لا تمنعوا ایماء اللہ، کسی بھی عالم کو، فرد کو، عورت مرد کو اتھارٹی نہیں کہ کوئی اللہ کی بندی مسجد میں آنا چاہے تو گھر کے سسرال روکیں، ددیال روکیں، ننیار روکیں، رشتہ دار روکیں، شوہر روکیں، کسی کو اجازت نہیں. پیغمبر نے یہ کہہ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی. جدو نویں شادی ہوندی ہے نا تو بڑا بندہ سوچ سمجھ کے ایتھوں بچ آ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، آ نہ ویک، بڑے احتیاطیں ہوتی ہیں. کہنے لگے، انہوں نے اجازت مانگی، انہوں نے کہا میں تو نہیں جان دینا. کہنے لگی میں ابا جی سے شکایت لگاؤں گی. کہا لگا دے. انہوں نے کہا ابا جی ابن عمر سے کہہ رہی ہیں آپ کا بیٹا مجھے مسجد نہیں جانے دیتا، میں نے وہاں نماز پڑھنی ہے، میرا دل کرتا ہے. بیٹے کو بلایا ہوئے، تو نے یہ کہا ہے؟ جی میں نے کہا ہے. کیوں؟ میری بیوی ہے. تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم نہیں کہ آپ نے کہا ہے لا تمنعوا ایماء اللہ المساجد؟ کہا ہے. کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بس میری بیوی ہے، حضور کا فرمان ہے، ٹھیک ہے میں کیا کروں. سر جائیے پڑھیے پوری زندگی رب کے لیے کسی سے بولنا چھوڑنا سیکھنا ہے تو ابن عمر سے سیکھیے. مرتے دم تک اپنے اس بیٹے سے صرف اس وجہ سے بات نہیں کی کہ تو نے میرے پیغمبر کی بات کو رد کر کے اپنے قول کو ترجیح دی. کہنا بڑا آسان ہے. کیوں ابن عباس نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہے کہ تم پہ پہاڑوں پہ پتھر برسیں، آسمان سے پتھر برسیں. جرم کیا ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور تم کہتے ہو کہ فلاں نے یہ کہا. سر جی یہ پتھر ایسے نہیں آیا. لوگ اس وقت اس چکر میں ہیں کہ اس کو آزمائش ثابت کیا جائے، عذاب نہیں. یاد رہے کہ آزمائش بھی عذاب بھی دونوں ملا جلا ماحول بھی. کہیں آزمائش ہے کہ ہم دل رکھتے ہوئے اللہ کی نہیں مانتے، حضور کی نہیں مانتے، نبی پیغمبر کلمے کے باوجود ان کو تسلیم نہیں کرتے، پھر جب رب کی طرف سے عذاب آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں عذاب نہیں. بھائی ہماری اگر تیاری نہیں تو یہ بھی عذاب ہے. عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، اگر آپ کو اچھا حکمران چننے کی صلاحیت نہیں تو یہ بھی عذاب ہے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، یہ قیامت ہے. قیامت اسے کرسی دے رہے ہو جو اس کے لیڈ کرنے کے قابل نہیں، اسے سٹیئرنگ دے رہے ہو جو ڈرائیونگ نہیں جانتا، اس کو کرتے چلے جائیے. 75 سالوں میں کوئی ایک پلان، کوئی ڈیم بنا رہا ہے اور ہم ماشاءاللہ وہ دریائی آبادیوں کے اندر اللہ کے قدرت کے فطرت کے مد مقابل کھڑے ہو کر کے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، تو پھر اٹھایا تو جانا ہے اور بعد میں کہنا نہیں جی آزمائش ہے. اس لیے توجہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھا کریں، اپنے سرہانے حضور کی کتابیں رکھیں، اپنے روم میں جہاں بہت کچھ رکھا ہوا ہے نا وہاں کوئی کتب ستہ کم از کم رکھیں، قرآن مجید مترجم رکھیں، اور اس ربیع الاول سے شروع کر دیں، زندگی کی آخری سانس تک اس سے جڑ کے انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید رکھیں. سر جی کیا غلط کہا ہے؟ تانا ملتا ہے نا جی وہابیوں، کیا غلط کہا ہے؟ کس چیز کی دعوت دی ہے؟ اسی پیغمبر کی، قول کی، فعل کی، عمل کی، کردار کی. اور اگر زندگی میں ایک بھی واقعہ مل جائے، سنگل واقعہ کہ میرے محبوب نے یہ کچھ کیا، جو احباب کرتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، گالاں کڈ لیندے نے پر اگوں صحیح جواب نہیں آتا.
ایک آیت مانگی ہے 10 آیتیں لے کے آ جاتے ہیں، توڑ مروڑ کے ادھر کی ادھر کے۔ پوچھا جناب یہی ترجمہ، یہی توضیح، یہی تشریح، یہی استدلال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا، امام مالک نے کیا، امام شافعی نے کیا، امام احمد بن حنبل نے کیا؟ پھر آئیں بائیں شائیں سوائے گالی کے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھائی کوئی سنگل حدیث، وہ بخاری کی، وہ صحیح مسلم کی، جب سامنے رکھی، ایک یہودی کا قول لے لیا آپ نے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ اس میں جو باقی 8 ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، ان مسلمانوں کا پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے اس دن عید نہیں بنائی۔ تو بہرحال اللہ سمجھ دے، جذباتی قوم ہے، جذباتی لوگ ہیں، ظاہر پسند ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے اندر کچھ سوچئے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ آپ دنیا کے بہترین مطیع اور فرما بردار ہیں، آپ بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ کبھی خود کو بیٹھ کے کہا کریں یار تو مان سکنا ہے، تو کر سکنا ہے، تیرے اندر صلاحیت ہے، تیرے اندر لیاقت ہے، تیرے اندر جذبہ ہے، تو پیغمبر کا امتی ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، کی کرنا ہے؟ پیو کہہ دے نا پتر نو، نہ پت تو کر سکنا ہے، او ببر شیر بن جاتا ہے۔ رب کہہ رہا ہے تم کر سکتے ہو۔ اللہ کہتا ہے تمہارے اندر یہ میں نے صلاحیت رکھی ہے، تمہیں دل نہیں دیا، آنکھیں نہیں دی، کان نہیں دیے، کیا نہیں دیا؟ پھر ایسے کیوں بن گئے ہو؟ کب لوٹو گے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ کب لوٹے گا؟ تو لوٹیے، سوچئے اور حق کو لیجئے، انشاءاللہ دنیا مزہ دے گی، موت بھی مزہ دے گی، عقبہ بھی مزہ دے گی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ کا شکر ہے، مالک کا کرم ہے، اس ذات کا احسان ہے کہ اس نے عقل سے، شعور سے نوازا ہے، کتاب و سنت جیسی نعمت دی ہے، اور ہم کچھ تھوڑا بہت اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیے جو اپنی کتابوں سے بہکے، نصاب سے بہکے، آج بیچاروں کو حلال حرام کی پہچان نہیں، اپنی اولاد کا پتہ نہیں، والدین کا علم نہیں، حسب نسب سے کورے ہو گئے۔ تو اس علم کو بانٹ کے اپنی اولاد کی تربیت میں شامل کر کے جائیے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو لکھوا لیں، آپ کروڑوں اربوں خربوں پیچھے چھوڑ گئے ہیں نا، ملینوں بلینوں چھوڑ گئے ہیں۔ آپ ناکام باپ ہیں، ناکام ماں ہیں، والدین آپ کامیاب نہیں۔ اگر آپ کے جانے کے بعد آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی اتنی وفا نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کا جنازہ خود پڑھائے، معذرت، دنیا دار کیا کچھ نہیں کر لیتے۔ میں آج کل دیکھ رہا ہوں لوگ چائنا کی طرف بھاگ رہے ہیں، حالانکہ چائنی مشکل ہے، 56 نسخے اور، لیکن یونگ مونگ شونگ کر کے کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ چھپکلیاں کھانی پڑیں، کھاتے ہیں، سوپ پینے پڑیں، ڈڈواں تک دے جڑا نا جی وہ سہ لیں گے دنیا کی خاطر۔ یار آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے اپنے بچوں میں بیٹھ کے صرف کتاب و سنت کے 2 بول نہیں پڑھا سکتے آپ؟ ناکام ہیں آپ۔ کہاں کہاں گئے ہو؟ میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ تو کبھی اپنی اولاد کی فکر کر کے، اپنے مستقبل کی فکر کر کے، یار اتنی ساری زندگی وفا کرتے گزر گئی باپ کی، بوڑھا ہو گیا، جوڑ جواب دے گئے، ہڈیاں جواب دے گئی، نظر جواب دے گئی، جاتے ہوئے آپ صرف اتنا نہیں کہہ سکتے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ؟ یہ ہے مقصد، وگرنہ ہلے گلے کرنے والے تو بہت کھڑے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، ہاں افسوس کرتے ہیں نا جب ہم، بھئی اللہ کا حکم، انہیں یہ بھی نہیں کہنا آتا عظم اللہ اجرنا واحسن عزاءنا وغفر لمن، ٹور بیٹھے ہو جی، ٹور بیٹھے، ادھر ادھر کی چیزوں پہ نہ رہیں، اپنی فکر کریں۔ آپ ضرورت مند ہیں، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا، خدا بن کے اکڑ کے نہ رہیں، گردن کا سریا نکل جانا ہے، روح نکل جانی ہے، اور قبر کا سامنا ہے الہاکم التکاثر۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی طرف خود بھی بڑھیں، دوست احباب کو بھی لے کے آئیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کا یہی انداز ہے جو اصحاب نے اپنایا۔ آپ نے کتنی مدد کی، دفاع کیا،
یا ان کے نام خرافات، جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں لگائیں، اللہ عمل کی توفیق دے، سمجھ دے، اور میرا رب بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کی اللہ مغفرت کرے۔ اللہ میرے وطن کو اس وقت عذابوں نے، سیلابوں نے، پریشانیوں نے جو گھیرا ہوا ہے، اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں، مینجمنٹ تو ہم نے بڑوں سے سیکھی نہیں، کاش کہ یہ پانی جس کو ہم نے 11 مہینے بعد میں ترسنا ہے، اللہ اس کو سنبھالنے کی بھی ہمارے اندر ہمت اور ہمارے وسائل اس پہ لگتے کہ یہی سیلاب جس کو آج عذاب کہا جا رہا ہے، اللہ اس کو نعمت سمجھ کے ہم لے لیتے۔ یہ رحمت سے زحمت کا ایک نقطے کا سفر ہم کر کے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور ہر سال آزمائے جا رہے ہیں۔ اللہ مدد فرما، اللہ رحمت فرما اور کرم فرما۔ اللہ جو پانیوں میں گھرے ہوئے، ڈوبے ہوئے، فصل مویشی تباہ و برباد حال ہیں، اللہ ان کے برے مناظر سے ہمیں محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔